اسی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا. میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا. یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھی ہے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. بی پریپیئرڈ. ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں. کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ. پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازم آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور، لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع،
21वें रुकू की पहली आयत है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बासाए वद्दर्राए व हीनल बास। अब ये आयत जो है सूरतुल अस्र में जो मज़ामीन आए थे सारे इसमें मौजूद हैं। वहां ईमान का लफ्ज आया, यहां 5 ईमानियात की तफसील आ गई, अमाल की तफसील आई, और आखिरी बात वहां क्या है, वतवासौ बिस्सब्र, और यहां क्या है, वस्साबिरीन फिल बअसाए वद्दर्राए व हीनल बास। और सब्र करने वाले, असल नेकी उनकी है जो सब्र करें, किसमें, जंग के वक्त, जर्राए बासाए, बासा कहते हैं फक्र और फाका, वाहिद आएगा बास तो उसके मानी जंग, और बासा जमा में आएगा तो फाका फक्र भूख, और जर्राए जिस्मानी तकलीफ, जरर जिस्मानी तकलीफों में सब्र करने वाले, फक्र और फाके में सब्र करने वाले, और जंग के वक्त सब्र करने वाले, उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये है वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, ये है जो सच्चे हैं, जो अपने दावे में नेकी के और ईमान के सादिक हैं, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी। अगली सूरत है सूरह आले इमरान, उसमें 2 लफ्ज़ आए हैं, आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखिए यहां सब्र और साबिर, जो ताल्लुक जोहद और जिहाद का है वही है सब्र और मुसाबरत। सब्र एक तरफा अमल है, आप झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र अनिल मासिया, सब्र अनिल ताआ, सब्र अनिल इब्तिला, ये सब क्या है, सब्र। और मुसाबरत क्या है, सब्र का सब्र से मुकाबला। ये सूरह आले इमरान, अब वक्त नहीं है मैं आपको सुनाता अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम्हें ज़क पहुंची है तो उन्हें भी तो पहुंची थी, उनके 70 नहीं मारे गए थे बदर में, उनके हौसले जो हैं वो तो पस्त नहीं हुए, वो अगले साल आ गए तुम पर चढ़ाई करके। तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो, तुम्हारे दिल इतने जख्मी क्यों हो गए, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी पहुंचती है। अपनी गैरत जो है हमें जरा उसका जायजा लेना चाहिए। लोग बातिल नजरियात के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग बातिल चीजों के फरोग के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था, उसी गैरत को चैलेंज करने के लिए, जरा आपकी हमीयत दीनी को जोश दिलाने के लिए, कादियानी नौजवान कितनी तादाद में अपने आप को दीन के लिए वक्फ करता है, और आप कितने नौजवान हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ करते हैं, और हो वो खाते पीते घरानों के लोग। ये नहीं है कि अगर कोई और काम नहीं कर सकता तो फिर यह है कि वो दीन के काम में लग जाए। बासलाहियत लोग, खाते पीते लोग, ज़हनी इस्तेदाद रखने वाले लोग, ऊंचे घरानों के लोग, वो वक्त करें अपने आप को दीन के लिए। उसके बगैर कैसे बाहर आ जाएगी, कैसे रौनक आ जाएगी। तो दुनिया में बातिल नजरियात वाले जो हैं, ये बात कही गई है, मुसलमानों तुम अगर तौहीद के लिए लड़ रहे हो, देखते नहीं अबू जहल को, उसने गर्दन कटवाई है शिर्क के लिए, शिर्क के लिए गर्दन कटवाए, और तुम तौहीद के लिए गर्दन कटवाने को तैयार ना हो। उसने गर्दन कटवाई कि नहीं कटवाई, और किस तरह कटवाई है, क्योंकि बड़ा मुतकब्बिर किस्म का, फिरौन किस्म का शख्स था। जब गर्दन काटने लगे तो कहता है जरा नीचे से काटना, ताकि जब तुम नेज़े के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर। वो बदबख्त मरते हुए भी जो उसकी ये कैफियत थी ना, उसको ज़हन में रखिए। तो ये उस लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी। तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, जो नोट कर लीजिए इसको, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ ही देने की जरूरत नहीं। समझ रहे? क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है?
یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ وَرَابِطُوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالستار اور آج ہم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور بنیادی حقائق کی بات کرنے والے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام مومنین کی رہنمائی کرنے اور ان کو اللہ کی راہ میں ہدایت دینے کے لیے آئیں گے۔ امام مہدی کو امام زمانہ یا سادہ طور پر مہدی علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک مخصوص عصر میں ظاہر ہوں گے جب دنیا کو انصاف اور دین کی ترویج کی ضرورت ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کے اہم خصوصیات: قائم اللہ، رہنمائی کرنے والا۔ امام مہدی کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ رہنمائی کرنے والے ہوں گے جو مومنین کو دینی اصولوں اور عدل کی راہ میں ہدایت دیں گے۔ عدل اور انصاف کا منتظر، امام مہدی عدل اور انصاف کی فراہمی کے لیے آئیں گے۔ عدل اور انصاف کا منتظر، امام مہدی علیہ السلام عدل اور انصاف کی فراہمی کے لیے آئیں گے۔ وہ انصاف کی ترویج کریں گے اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اسلامی اصولوں کی ترویج، امام مہدی علیہ السلام اسلامی اصولوں، قرآنی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج کریں گے اور ان کو عام کریں گے۔ عظیم علم و حکمت، امام مہدی علیہ السلام کو عظیم علم اور حکمت کے مالک مانا جاتا ہے جو دینی مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور حل کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ ظہور کا وقت، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ایک انتہائی معقول معلوم نہیں ہوتا اور ان کا ظہور اللہ کی مراد کے مطابق ہوگا۔ مومنین کی رہنمائی، امام مہدی علیہ السلام مومنین کی رہنمائی کریں گے اور ان کو دینی امور میں ہدایت دیں گے تاکہ وہ ایمان کی راہ میں مستقیم چل سکیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا معقول انتظار اور ان کے ظہور کے ساتھ ایک نئے دور کے آغاز کی امید کی جاتی ہے جب دنیا میں عدل، انصاف اور دین کی ترویج کی ضرورت ہوگی۔ ان کا آغاز اسلامی تعلیمات کی ترویج اور انصاف کی راہ میں لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی اور کام کی تعریف، امام مہدی علیہ السلام اسلامی تعلیمات میں مقدس معنوں میں ایک اہم شخصیت ہیں جن کی آمد کی منتظری ان سب مسلمانوں کی جانب سے کی جاتی ہے جو اسلام کے اصولوں اور عدل کی بنیادوں پر دنیا کو بہتر بنانے کی امید کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کو چوروں اور ظالموں کے خلاف عدل و انصاف کی ترویج کرنے کا مامور مانا جاتا ہے اور ان کی زندگی اور کام اس مقصد کو پورا کرنے سے مخصوص ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کی کچھ معلومات۔ وقت ظہور، امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کا وقت ظہور اللہ کی مراد کے مطابق ہوگا اور ان کی آمد کی تاریخ مخصوص نہیں ہے۔ اہم کرامات اور علامات، امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کے وقت ان کی زندگی کے اہم کرامات، امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کی اہم کرامات اور ظاہری علامت آئیں گی جو ان کی آمد کی پیشن گوئی کریں گی۔ عدل اور انصاف کی ترویج، امام مہدی علیہ السلام کا بنیادی مسئلہ عدل اور انصاف کی ترویج ہوگی۔ وہ ظالموں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور دنیا کو اللہ کی راہ میں عدل انصاف کے لیے عدل و انصاف کے لیے ہدایت دیں گے۔ دینی تعلیمات کی ترویج، امام مہدی علیہ السلام اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج کریں گے اور ان کو دنیا کے ہر کونے میں پھیلائیں گے۔ مقامت کی راہ میں ہدایت، امام مہدی علیہ السلام مومنی کی راہ میں حکمت و علم کے ساتھ رہنمائی کریں گے تاکہ وہ ایمان کی راہ میں مستقیم چل سکیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی اور کام کی معلومات کی بہت سی تفصیلات اور روایات مختلف اسلامی مصادر میں دی گئی ہیں اور
ان کی آمد کے بارے میں علماء اور محدثین کے درمیان رائج تشریحات بھی ہیں۔ ان کی زندگی اور کام کو سمجھنے اور ان کی ترویج کردہ اصولوں کی پیروی کرنے میں مسلمانوں کے لیے اہمیت ہوگی، اور ان کی آمد کا انتظار ایک اہم ایمانی مسئلہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی تاریخ اسلامی تعلیمات کے مطابق مخصوص نہیں ہے اور کسی بھی وقت حادث ہو سکتی ہے۔ اس کے بارے میں احادیث اور روایات میں مختلف معلومات ملتی ہیں، لیکن ان کی تاریخ کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ دنیا میں عدل و انصاف کی کمی کے بعد آئیں گے اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ان کی آمد کے آغاز میں ان کی آمد کے بارے میں مخصوص علامات اور کرامات آئیں گی جو ان کی آمد کو پیشن گوئی کرتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی تاریخ کے حوالے سے توقعات رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آمد کی تاریخ کو اللہ ہی جانتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق آئیں گے۔ اسلامی تعلیمات میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں وسیع معلومات فراہم کی گئی ہیں تاکہ مسلمان ان کی ترویج کردہ اور ان کی آمد کی امید سے انتظار کریں۔ اسلامی تعلیمات میں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں وسیع معلومات فراہم کی گئی ہے تاکہ مسلمان ان کی آمد کا اس حوالے سے انتظار کریں۔